کہ ہمارے ہاں اسلام میں بھی اور ہمارے قانون میں آئین میں بھی عورت کا حصہ ہے، عورت کو حق ہے، ہر شہری برابر ہے۔ لیکن جو پریکٹیکلی عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت بہت بیکورڈ ہے، اس کو بیکورڈ رکھا گیا ہے۔ اس کا لٹریسی ریٹ، اس کی شرح خواندگی، اس کی جو ایکسیس ہے ٹو ہیلتھ سروسز، ہر لحاظ سے عورت پیچھے ہے۔ جی، میرا نام سرور باری ہے اور میں ڈیزاسٹر میں کام کرتا ہوں، الیکشن آبزرویشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بھی مارچ کیا جا رہا ہے عورت مارچ، اس کے مقاصد کیا ہے؟ نہیں، مقاصد تو آپ کو معلوم ہے اور دنیا بھر کی جو رپورٹیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مرد اور عورت میں جو فرق ہے، جو نابرابری ہے، جو غیر مساوی سلوک ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ ہمارے نیچے صرف افغانستان ہے جو جنڈر گیپ ہے، یعنی کہ جو صنفی فرق ہے، وہ ہر لحاظ سے پاکستان اس میں دنیا کے باقی ملکوں سے بہت پیچھے ہے۔ سر، سوشل میڈیا پہ یا معاشرے میں یہ عورت مارچ کے حوالے سے بڑی نگیٹو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ مارچ کے اندر کن چیزوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں اسلام میں بھی اور ہمارے قانون میں آئین میں بھی عورت کا حصہ ہے، عورت کو حق ہے، ہر شہری برابر ہے۔ لیکن جو پریکٹیکلی عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت بہت بیکورڈ ہے، اس کو بیکورڈ رکھا گیا ہے۔ اس کا لٹریسی ریٹ، اس کی شرح خواندگی، اس کی جو ایکسیس ہے ٹو ہیلتھ سروسز، ہر لحاظ سے عورت پیچھے ہے۔ پاکستان میں صرف 5% عورتیں ہیں جن کے نام کوئی پراپرٹی ہے، اور مردوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 65% ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اسلام نے تو کہا ہے کہ بیٹی کو حصہ دو، بیوی کا حصہ دو۔ تو اگر ہم لوگ، ہمارے لوگ جو مسلمان کہتے ہیں، جو لوگ یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت ہی متنازع قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا اس میں مرد بھی ہیں، اس میں قدامت پسند مرد بھی ہیں، اس میں ترقی پسند بھی ہیں، اور اس میں مرد بھی ایسے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں اس کا عکس ہے سوشل میڈیا۔ لیکن یہ تو عورتوں کا حق ہے جو اسلام نے دیا ہے، جو آئین نے دیا ہے، جو قانون نے دیا ہے۔ یہاں پہ جو مارچ کا مقصد وہ یہ ہے کہ شریعت کے عین مطابق جو حقوق عورتوں کو شریعت نے دیے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، شریعت میں بھی اور جو آئین میں ہے، دونوں۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہاں پہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں، یہ بہتر نہیں تھا کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے حق کے لیے مطالبات کرتی یا ان کے خلاف بغاوت کرتی؟ یہاں پہ آنے سے بہتر تھا؟ یہاں آنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان بنا تو سڑکوں پہ آ کے بنا۔ دنیا کی قومیں اور جو صنف ہے وہ اس کی جدوجہد سڑکوں پر ہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں بھی آج دیکھیں، بہت بڑا جمہوری ملک ہے، وہاں بلیک لائیوز میٹر جو ہے بہت بڑی موومنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے، نہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ مزدوروں کو، کسانوں کو، صرف فیکٹریوں میں مالک کے پاس جا کے تو بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر جو ایک ایسا مسلمان باپ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حج پہ جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو اس کا حصہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ بھی تو اسلام کا حصہ ہے نا۔ تو اگر وہ نہیں دے گا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے نا۔ اگر وہ نہیں دے گا تو اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس دنیا کی بات کی ہے نا۔ اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ آخرت میں ملے گا۔ وہ تو یہ ہے کہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جب حصہ تقسیم کرے تو بیٹی کا حصہ بھی دے، لیکن وہ نہیں دے رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں بہت بڑا مسلمان ہوں، کوئی ملا بیان نہیں دیتا اس کے خلاف، کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ نہیں سر، بہت سارے عالم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ عورت کو اس کا بیٹی ہو، بہن ہو، اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ علماء تو یہ کام کر، جی فتوے بھی ہیں اس پہ، اس کے بارے میں فتوے بھی موجود ہیں، علماء اس پہ بڑا زور بھی دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ آپ کا اور علماء کا بیانیہ تو پھر ایک ہی ہو گیا۔ نہیں، ایک نہیں ہو گیا۔ اگر وہ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، مجھے بھی کبھی بھیج دیں۔ لیکن عام طور پر جو ہمارا ملا ہے وہ بات ہی نہیں کرتا حقوق کی، وہ حقوق اللہ کی بات کرتا ہے، حقوق العباد کی بات نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو بہت کم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء صرف حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، حقوق العباد کی طرف بھی آئیں، اور خاص طور پہ جو گھر میں بچیاں ہیں ان کے حصے انہیں ملنے چاہیے۔ اچھا، آپ نے مثال دی امریکہ کی، امریکہ اور پاکستان، ان دونوں میں کیا کمپیریزن کریں گے کہ عورتوں کے حقوق وہاں پہ زیادہ مسخ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں؟ آپ نے سوال کیا تھا، میں نے سوال کا جواب دینا ہے۔ ویسے میں اپنا سوال کر رہا ہوں۔ اگر امریکہ میں حق نہیں ملتا تو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں۔
سڑک پہ آنا پبلک جو سفیر ہے، پبلک ارینا میں آنا ہر شہری کا حق ہے. ہمارے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو سڑک پہ آنا ہے یا اس کے رائٹس ہیں، اس کی سول لبرٹیز ہیں، اس پر عورتوں کے اور ہیں مردوں کے اور. آئین میں لکھا ہر شہری پاکستان کا برابر ہے، قانون اور آئین کی نظر میں وہ برابر ہے. اچھا، آئین پاکستان یا شریعت اسلامی عورتوں کو پردے کا بھی کہتی ہے. یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں پردے کے بغیر گھوم رہی ہیں، اس پہ کیا کہیں؟ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا پردے کا، نہیں لکھا ہوا. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ بہت دیکھیے، ایران میں جو پردے کا کانسیپٹ ہے وہ بہت سارے اور ملکوں سے فرق ہے کہ آپ نے حجاب لگانا ہے لیکن منہ ننگا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ملائیشیا میں بھی ہے، سعودی عربیہ میں بھی ہے. یہ تو رائٹ ہے عورت کا، اگر وہ برقع پہننا چاہتی ہے وہ پہن لے، کیونکہ میں زبردستی تو نہیں کر سکتا. اسلام میں جبر نہیں ہے، بالکل جبر نہیں ہے. تو اس لیے جبر کی بات تو نہیں. آپ میڈیا سے ہیں تو میڈیا اگر جبر ہو تو پھر آپ کا کیسے چلے گا؟ یہی چیز ہے نا. اچھا، بنیادی انسان کا جو حق ہے وہ ہے اس کا اختلاف کرنا. صحیح ہے. قرآن مجید میں آیت ہے کہ جب رب تعالیٰ نے انسان بنایا تو اس نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ایک نے نہیں کیا. بالکل ایسے اس کو ختم نہیں کیا رب نے، اس کو چھوڑ دیا. تو یہ اسلام کے اندر یہ جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو ڈس ایگری، اس کو دھتکارا ضرور گیا ہے لیکن اس کو مارا نہیں گیا. چلیں اتنا سا ہم وہاں سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے اپنی ذاتی رائے کے مطابق دنیا کی بیسٹ عورت کون ہے اس وقت؟ زندہ عورتیں دنیا کی نہیں، جب سے دنیا بنی ہے. بہت عورتیں ہیں، بہت عورتیں ہیں. چند کے نام بتا دیں. میں حضرت عائشہ کی بات کر سکتا ہوں، حضرت ختیجہ کی بات کر سکتا ہوں، میں بہت ساری اور فاطمہ جو حضور کی بیٹی ہے اس کی بات کر سکتا ہوں، میں فاطمہ جناح کی بات کر سکتا ہوں. بہت ساری عورتیں. اچھا، اماں فاطمہ کا ذکر کیا. اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تھا کہ کوئی میری میت کو بھی نہ دیکھ سکے. تو یہ عورتیں پھر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے یہ بتائے ہوئے طریقوں پہ کیوں نہیں عمل کر رہی؟ دیکھیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عائشہ صدیقہ نے جنگ جمل میں سپہ سالار تھیں، تو ہر قسم کی چیز ہمیں ملتی ہے. تو اس لیے اسلام کو کوئی ریجڈ بنا کے ہم آگے نہیں چل سکتے. اس لیے جو ہے وہ مثالیں بھی ہیں. اور حضور پاک کی نبوت کی پہلی گواہی دینے والی بھی عورت ہے. تو اس لیے عورت کا جو معاملہ ہے اس کو ملائیت کے ذریعے ہم دبا نہیں سکتے. بہت شکریہ سر. ناظرین، انتہائی خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت باتیں 8 مارچ کے حوالے سے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عورتوں کے حقوق مسخ کیے جا رہے ہیں ان کے لیے